بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب گابھن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب دریا بھڑکائے جائیں گے اور جب ہر قسم کے لوگ ملا دیے جائیں گے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سورہ کا تعارف۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ قیامت کے مناظر، یعنی سورج بے نور ہو جائے گا، جاتا رہے گا، اوندھا کر کے لپیٹ کر زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ لیے جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب بدء الخلق میں لائے ہیں، لیکن یہاں لانا زیادہ مناسب تھا، یا مطابق عادت وہاں اور یہاں دونوں جگہ لاتے، جیسے کہ امام صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، یعنی سورج اور چاند لپیٹ لیے جائیں گے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ان کا کیا گناہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے حدیث کہی اور تم اس پر باتیں بناتے ہو۔ سورج کی قیامت والے دن یہ حالت ہوگی، ستارے سارے کے سارے متغیر یعنی بدل کر جھڑ جائیں گے، جیسے اور جگہ ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور تارے بھی گدلے اور بے نور ہو کر بجھ جائیں گے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی۔ لوگ اپنے بازاروں میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی اور پھر ناگہاں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، پھر اچانک پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین زور زور سے جھٹکے لینے لگے گی اور بری طرح ہلنے لگے گی۔ بس پھر کیا انسان کیا جنات کیا جانور اور کیا جنگلی جانور سب آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ جانور بھی جو انسانوں سے بھاگتے پھرتے تھے انسانوں کے پاس آ جائیں گے۔ لوگوں کو اس قدر بدحواسی اور گھبراہٹ ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال اونٹنیاں جو بیاہنے والی ہوں گی ان کی بھی خیر خبر نہ لیں گے۔ جنات کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں کہ تحقیق کریں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ سمندر میں بھی آگ لگ رہی ہے۔ اسی حال میں ایک دم زمین پھٹنے لگے گی اور آسمان بھی ٹوٹنے لگیں گے۔ 7 زمینوں اور 7 آسمان کا یہی حال ہوگا۔ ادھر سے ایک تند یعنی بہت تیز ہوا چلے گی جس سے تمام جاندار مر جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی گئی ہے سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام یعنی آپ کی والدہ بچ رہیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے اور بے نام و نشان ہو جائیں گے، زمین صاف چٹیل اور ہموار میدان رہ جائے گی، اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، نہ کوئی ان کی نگرانی کرے گا، نہ چرائے چگائے گا، نہ دودھ نکالے گا، نہ سواری لے گا۔ عشارون جمع ہے عشرہ کی، جو گابھن اونٹنی 10ویں مہینے میں لگ جائے اسے عشرہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ گھبراہٹ اور بدحواسی، بے چینی اور پریشانی اس قدر ہوگی کہ بہتر سے بہتر مال کی بھی پرواہ نہ رہے گی۔ قیامت کی ان بلاؤں نے دل اڑا دیا ہوگا، کلیجے منہ کو آ گئے ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہوگا اور لوگوں کو اس سے کچھ سروکار نہ ہوگا، ہاں ان کے دیکھنے میں یہ ہوگا۔ اس قول کے قائل عشار کے کئی معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں اس سے مراد بادل ہیں جو دنیا کی بربادی کی وجہ سے آسمان و زمین کے درمیان پھرتے پھریں گے،
بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ زمین ہے جس کا عشر دیا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد گھر ہیں جو پہلے آباد تھے اب ویران ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ان اقوال کو بیان کر کے ترجیح اسی کو دیتے ہیں کہ مراد اس سے اونٹنیاں ہیں، اور اکثر مفسرین کا یہی قول ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ سلف سے اور ائمہ سے اس کے سوا کچھ وارد ہی نہیں ہوا، واللہ اعلم۔ اور وحشی جانور جمع کیے جائیں گے جیسے فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی زمین پر چلنے والے کل جانور اور ہوا میں اڑنے والے کل پرند بھی تمہاری طرح گروہ ہیں، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے، سب جانداروں کا حشر اللہ ہی کے پاس ہوگا، یہاں تک کہ مکھیاں بھی، ان سب کے اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلے فرما دیں گے۔ ان جانوروں کا حشر ان کی موت ہی ہے، البتہ جن و انس اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے حساب و کتاب ہوگا۔ ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مراد وحشیوں کے حشر سے ان پر امر اللہ آنا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ سن کر فرمایا اس سے مراد موت ہے، یہ تمام جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ خود قرآن میں اور جگہ ہے وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، پرند جمع کیے ہوئے، بس ٹھیک مطلب اس آیت کا بھی یہی ہے کہ وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے پوچھا جہنم کہاں ہے؟ اس نے کہا سمندر میں۔ آپ نے فرمایا میرے خیال میں یہ سچا ہے، قرآن کہتا ہے والبحر المسجور، اور فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پچھوا ہوائیں بھیجیں گے، وہ اسے یعنی سمندروں کو بھڑکا دیں گی اور شعلہ مارتی ہوئی آگ بن جائے گا۔ آیت والبحر المسجور کی تفسیر میں اس کا مفصل بیان گزر چکا۔ سجرت کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ سکھا دیا جائے گا، ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے گا، یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ بہا دیا جائے گا اور ادھر ادھر بہ نکلے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ ایک جا جمع کر دیے جائیں گے، جیسے اور جگہ ہے احشروا الذین ظلموا وازواجہم، ظالموں کو اور ان کے جوڑوں یعنی ان جیسوں کو جمع کرو۔ حدیث میں ہے ہر شخص کا اس قوم کے ساتھ حشر کیا جائے گا جو اس جیسے اعمال کرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی تم تین طرح کے گروہ ہو جاؤ گے، کچھ وہ جن کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال ہوں گے، کچھ بائیں ہاتھ والے، کچھ سبقت کرنے والے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا نیک نیکوں کے ساتھ مل جائیں گے اور بد بدوں کے ساتھ آگ میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو سب خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا لو میں بتاؤں، آدمی کا جوڑا جنت میں اسی جیسا ہوگا، اسی طرح جہنم میں بھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مطلب اس سے یہی ہے کہ تین قسم کے لوگ ہو جائیں گے، یعنی اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقین۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ ایک ساتھ ہوں گے۔ یہی قول امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی پسند کرتے ہیں اور یہی ٹھیک بھی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عرش کے پاس سے پانی کا ایک دریا جاری ہوگا جو 40 سال تک بہتا رہے گا اور بڑی نمایاں چوڑان میں ہوگا، اس سے تمام مرے سڑے گلے اگنے لگیں گے، اس طرح کے ہو جائیں گے کہ جو انہیں پہچانتا ہو وہ اگر انہیں دیکھ لے تو بیک نگاہ پہچان لے، پھر روحیں جوڑی جائیں گی اور ہر روح اپنے جسم میں آ جائے گی۔ یہی معنی ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ مؤمنوں کا جوڑا حوروں سے لگایا جائے گا اور کافروں کا شیطانوں سے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جمہور کی قرات یہی ہے۔ زمانے جاہلیت کی ایک ظالمانہ رسم، اہل جاہلیت لڑکیوں کو ناپسند کرتے تھے اور انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی زندہ دفنا دیا کرتے۔ ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ یہ کیوں قتل کی گئیں؟
تاکہ ان کے قاتلوں کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ اور شرمندگی ہو۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب مظلوم سے سوال ہوا تو ظالم کا تو کہنا ہی کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ خود پوچھیں گی کہ انہیں کس بنا پر زندہ درگور کیا گیا۔ اس کے متعلق احادیث سنیے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قصد کیا، یعنی ارادہ، کہ لوگوں کو حالت حمل کی مجامعت سے روک دوں، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ جبکہ وہ حمل سے ہوں ان کے ساتھ ہم بستری سے روک دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ رومی اور فارسی یہ کام کرتے ہیں اور ان کی اولادوں کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا، یعنی بر وقت نطفے کو باہر ڈال دینے کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوشیدگی سے زندہ گاڑ دینا ہے، اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ میں اسی کا بیان ہے۔ سلمہ ابن یزید رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتے ہیں کہ ہماری ماں امیر زادی تھی، یعنی دولت مند، وہ صلہ رحمی کرتی تھیں، مہمان نوازی کرتی تھیں اور بھی نیک کام بہت کچھ کرتی تھیں، لیکن جاہلیت میں ہی مر گئی ہیں، تو کیا انہیں ان کے یہ نیک کام کچھ نفع دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے ہماری ایک بہن کو زندہ دفن کر دیا تھا، کیا وہ بھی اسے کچھ نفع دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ گاڑی ہوئی اور زندہ گاڑنے والی جہنم میں ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے چھوٹی عمر میں مرے ہوئے بچے جنتی ہیں، جو انہیں جہنمی کہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ قیس ابن عاصم رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں اپنی بچیوں کو زندہ دبا دیا ہے، میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، غلام والا تو میں ہوں نہیں، البتہ میرے پاس اونٹ ہیں۔ فرمایا ہر ایک کے بدلے ایک اونٹ اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرو۔ پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ نام اعمال بانٹے جائیں گے کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ اے ابن آدم، تو لکھوا رہا ہے، جو لپیٹ کر پھیلا کر تجھے دیا جائے گا، دیکھ لے کہ کیا لکھوا رہا ہے۔ آسمان گھسیٹ لیا جائے گا اور کھینچ لیا جائے گا اور سمیٹ لیا جائے گا اور برباد ہو جائے گا، جہنم بھڑکائی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے غضب اور بنی آدم کے گناہوں سے اس کی آنکھ تیز ہو جائے گی، جنت جنتیوں کے پاس آ جائے گی۔ جب یہ تمام کام ہو چکیں گے، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں کیا کچھ اعمال کیے تھے، وہ سب عمل اس کے سامنے موجود ہوں گے۔ جیسی اور جگہ ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا الى آخر الآیہ، یعنی جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال پالے گا، نیک ہیں تو سامنے دیکھ لے گا اور بد ہیں تو اس دن وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور ان کے درمیان بہت دوری ہوتی۔ اور جگہ ہے يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یعنی اس دن انسان کو اس کے تمام اگلے پچھلے اعمال سے تنبیہ کی جائے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ اس صورت کو سنتے رہے اور اس کو سنتے ہی فرمایا اگلی تمام باتیں اسی لیے بیان ہوئی تھیں